علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ناظمہ قادری بات کر رہی ہوں ٹونک راجستھان سے۔ جی ناظمہ صاحبہ، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میرا سوال یہ ہے حضرت سے کہ میری والدہ صاحبہ کی کچھ سال پہلے کمر میں فریکچر ہو گیا تھا، جی جس کی وجہ سے وہ نماز بیٹھ کر پڑھتی ہیں۔ جی تو اس میں کوئی دقت تو نہیں ہے؟ ان کی تکلیف بہت زیادہ رہتی ہے، وہ ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ٹھیک ہے اور دوسرا سوال میرا یہ تھا جی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ فطر واجب ہمیشہ تہجد میں پڑھا کرتے تھے، جی تو اس کے بعد کے نفل سرکار آپ عشاء میں پڑھا کرتے تھے یا تہجد میں پڑھتے تھے؟ دو نفل جو فطر واجب کے بعد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے، وقت ہو چلا ہے کہ وقفے کا، مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے کے بعد جلد حاضر ہوں گے۔ انڈیا کی جانب سے میگا ڈریم سٹی اور دا پرائڈ کی کامیابی کے بعد اب لائے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، جس میں عالی شان ڈوپلیکس ولا صرف 23 لاکھ روپے میں اور اوپن پلاٹس 4000 روپے فی گز۔ اس کے علاوہ بے شمار امینٹیز کے ساتھ سنتوش نگر سے صرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر پرائڈ ہلز لیو ان اسکائی۔ رمضان 2011 اوارڈ یافتہ بیسٹ حلیم یا علی کیفے حلیم، خالص پوٹلے کا گوشت، اصلی گھی اور عمدہ مسالے جات سے تیار کردہ اسپیشل حلیم یا علی کیفے، املی بن، بس ڈپو، حیدرآباد۔ ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز حیدرآباد قائم کردہ فرا ایجوکیشنل سوسائٹی، جہاں نئے بی ٹیک اور ایم ٹیک کورسز میں تعلیم حاصل کریں، ساتھ میں اعلیٰ معیار کی کمپیوٹرز، لائبریری، پلیسمنٹ اور اسٹوڈنٹس فورن وزٹ سے استفادہ کریں۔ ایڈمیشنز اور مزید معلومات کے لیے ودیا گروپ کالجز سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور صدقے نبی کریم کے۔ لاسا اور لمسا چائے 80 سال سے آپ کی پسند بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنی رہے گی۔ سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کارپیٹ پلازا کارپیٹس کا الٹرا ماڈرن بالکل ہی نیا شو روم، سعودی عربیہ کی مشہور السرائے کارپیٹس کمپنی کے واحد ڈسٹریبیوٹر۔ رمضان کے موقع پر مساجد کے لیے السرائے کارپیٹس کے معیاری ہیٹ سیٹ کوالٹی جائے نماز رولز۔ اس کے علاوہ آفس اور مکان کے لیے وال ٹو وال کارپیٹس، رگز، فنکشن ہال کارپیٹ، ایگزیبیشن کارپیٹس، ویلکم کارپیٹس، رنرز، آرٹیفیشل گراس، ڈور میٹس، نت نئی کوالٹی اور واجبی دام۔ ہما اقسام کے کارپیٹس کے لیے بس ایک ہی نام، کارپیٹ پلازا، قریب شاہ غوث ریسٹورنٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پتھر گٹی ٹولی چوکی کے بعد محمد کیپ مارٹ کے نئے شو روم پر استقبال ہے۔ جدید فیشنیبل ڈیزائنر ملبوسات کا بے مثال کلیکشن، قدیم کلاسیکی اور جدید مردانہ ملبوسات کا حسین تال میل، جہاں پناہ اور اب ایبٹس پر۔ سروی ایرانی حلیم، رمضان کے روزے داروں کے لیے اسپیشل ایرانی حلیم۔ سروی ہوٹل، مہدی پٹنم کراس روڈز، سروی ہوٹل اپوزٹ کیئر ہاسپٹل، بنجارہ ہلز، حیدرآباد۔ افطار ایک قدیم روایت جو ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہندوستان کے مشہور شہروں کے وہ خاص پکوان جو افطار کے وقت دسترخوان کی زینت بنتے ہیں۔ پروگرام بزم افطار ہر سنیچر اور اتوار رات 9:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں انمول بٹر بیک بسکٹ، ایکسٹرا مکھن سے بھرا۔ زکوٰۃ آخر کن لوگوں کے اوپر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے مستحق کون کون لوگ ہوتے ہیں؟
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی جس کو تم زیادہ پسند کرتے ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فلسفی جو ہے ہم دیکھتے ہیں، فلسفی جو ہے بیسیکلی زکوٰۃ کی ہے کیا، مقصد کیا ہے. زکوٰۃ کو پراپر وے میں نہیں سمجھا جائے گا اور اس کا پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا تو وہ مقاصد جو اسلام کے ہیں وہ مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے. قرآن حکیم نے اور اسلام نے اس کا انتظام کیا ہے کہ زکوٰۃ کو ایک فریضے کے طور پر مسلمان سمجھیں، اور اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو زبردستی اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے. اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعہ کی رات 8 بجے، اتوار دوپہر 2:30 بجے، صرف ETV اردو پر. مسلح بادلوں کا بجھ گیا ہو، مسلح بادلوں کا بچ گیا ہو، سڑے سجدہ لیے حاضر دھنک تک، نہیں مردانگی ہی سرنگوں یاں، ہے قرباں چوڑیوں کی بھی چھنک تک. کسی بھی معجزے سے پوچھ لیجئے، کہیں محسوس بھی کی ہے جھجک تک. کلیمی کو وہاں لطف نظر دے، کلیمی کو وہاں لطف نظر دے، نبی کے رخ کا نورانی نمک تک. اسے رحمت سے ہٹ کر کیا کہیں گے، جو جھیلے کفر کی سب سر پٹک تک. جمیل الدین پاگل نعت میں ہے، اسے لے جائے جنت یہ سنک تک. ناظرین سیڈی ٹائم میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. کچھ سوالات جمع ہو گئے ہیں اور بھی کالرز ہیں یہاں پر موجود. ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کی اس خوش لباسی کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ والوں نے، حیدرآباد کا مشہور شو روم محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ. ناظرین آئیے جو سوالات رہ گئے ان کو شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور ایک کالر یہاں پر موجود ہیں، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی رؤف الدین بات کر رہا ہوں. مولانا سے ایک سوال تھا. جی رؤف بھائی. کہ اگر اعتکاف کے دوران کوئی اگر ضروری کام ہو، جی اگر کوئی مسجد میں داخل ہو کے بات کرنا چاہتے ہیں جی تو ان کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور اسد صاحب سے جو ہے نا ایک نعت کی گزارش ہے کہ ہم بھی جائیں گے مدینے آج نہیں تو کل، نعت سنا دیا تو بڑی مہربانی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں سارا نوشین بات کر رہی ہوں ترکا ینجال سے. جی فرمائیے. جی میرے کو مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. جی میری 9 سال کی لڑکی ہے، جی وہ اعتکاف بیٹھنا چاہ رہی، کیا وہ بیٹھ سکتی؟ اور ایک سوال ہے میرا، کیا اعتکاف میں خاص عبادتیں ہیں کچھ ٹھیک ہے پڑھنے کے لیے؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. بڑا اچھا جذبہ ہے آپ کی اس صاحبزادی کا، بہت مبارک آپ کو. ناظرین آئیے سوالات کے سلسلے میں پھر رجوع کرتے ہیں. مولانا جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے جواب دے دیا تھا، ارمان صاحب نے سوال کیا تھا، والدہ جو ہے پیشنٹ ہے اور یہ لوگ ان کو روزہ رکھنے سے روکتے ہیں. نماز تو پڑھ لیتی ہیں، ان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ہم گناہ گار ہوں گے؟ جی نہیں، ایسا عارضہ کہ واقعی طور پر ایسی بیماری کہ روزہ رہنے کی وجہ سے بیماری میں شدت پیدا ہو جائے گی اور سخت بیمار پڑ جائیں گے اور زیادہ ناتواں اور کمزور ہو جائیں گے، جان کو خطرہ لاحق ہوگا. اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، عمومی طور پر شوگر کا مسئلہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا پڑتا ہے مسلسل. اس طرح کا عارضہ اور پھر والدہ کے حوالے سے کریں تو یقینی طور پر ان کی عمر کا بھی ایسا کچھ اسٹیج ہوگا جس کی بنا پر آپ لوگ روزہ رکھنے سے ان کو منع کر رہے ہیں. یقینی طور پر آپ لوگ کوئی گناہ گار نہیں ہے، شرعی عذر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رخصت پہلے ہی سے آلریڈی ایکسکیوز ان کو مل چکا ہے، رخصت مل چکی ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر روزے کے رمضان کے دنوں میں اگر بیمار پڑ جائیں یا سفر کے دنوں میں ہے تو اتنے دنوں کے روزے کوئی اور دنوں میں رکھ لے، رمضان کے دنوں میں روزے چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ایسی بیماری کہ رمضان کے بعد بھی جس کا تسلسل اور کنٹینیویشن اور تسلسل برقرار رہنے والا ہے، تو ایسے بیماروں کو شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اپنے ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر، فدیہ، روزے کا جو فدیہ کہتے ہیں وہ آپ ایک صدقۃ الفطر یعنی 2.5 کلو احتیاطی جو فتاوے ہیں اس میں سے احتیاط کا تقاضے کے تحت بھی جو فتویٰ ہے
ایک صدقۃ الفطر آپ کسی ایک مسکین فقیر کو آپ دے دیں، شرعی فقیر کو، تو آپ روزے کا مکمل طور پر کفارہ ہو جائے گا. کوئی کسی طرح کے نہ آپ کی والدہ گناہ گار ہے نہ آپ لوگ گناہ گار ہیں. جی جاوید صاحب نے سوال کیا تھا عصر کی جو آخری رکعت ہوتی ہے اگر ہم اس میں پہنچیں تو ایسی صورت میں کس طرح نماز ادا کریں؟ جی نماز عصر ہو یا دیگر نمازیں فرض جیسا 4 رکعت والی نمازیں، نماز عصر سے مماثلت رکھنے والی ظہر کی بھی نماز ہے، اگر آخری رکعت میں اگر آپ شریک ہوتے ہیں تو تینوں نمازوں کا حکم آپ کو اسی طرح سے ہوگا کہ آپ تیسری رکعت میں شریک ہو گئے تو گویا ایک رکعت آپ کو مل چکی ہے. تو پھر بقیہ دوسری رکعت میں جب آپ امام کے بعد امام سلام پھرنے کا جب اٹھیں گے تو گویا آپ کی وہ دوسری رکعت ہوگی. اس اعتبار سے دوسری رکعت کے اعتبار سے آپ کو قاعدہ کرنا پڑے گا، لیکن اٹھیں گے آپ تو پھر اپنے سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ کرنا ہے آپ کو. پھر آپ قاعدہ کر لینے کے بعد میں پھر جب تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو آپ کی تیسری رکعت ہوگی، لیکن آپ کی امام کے ساتھ ایک ہی رکعت ادا ہوئی، 3 رکعتیں چھٹی ہیں تو ضم سورہ والی 2 رکعتوں کو آپ کو ادا کرنا ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیں. تو پہلی رکعت میں قاعدہ بھی کریں گے، پھر قاعدے سے اٹھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر سے ضم سورہ کریں گے آپ، پھر اس کے بعد ایک رکعت جو بغیر ضم سورہ کے آپ پڑھ لے کر آپ سلام پھیر دیں گے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. اس کے بعد سوال ہے کہ روزے کے وقت اگر خون ٹیسٹ کرائیں ایسی صورت میں کیا برابر کر سکتے ہیں آپ. خون کا معائنہ وغیرہ کروانا ہے تو آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر اتنا خون نکالنے کے اگر امکانات ہے ٹیسٹ کے دوران کہ اتنا زیادہ خون کہ جس کی وجہ سے کمزوری آپ کے اندر پیدا ہونے کے امکانات ہے تو ایسی صورت میں کراہیت ہے، آپ احتیاط کر لیں. لیکن عام طور پر معمولی سا خون نکالا جاتا ہے ٹیسٹ وغیرہ کے لیے تو آپ نکال سکتے ہیں، آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. روزے میں اگر کوئی برا خیال آ جائے؟ جی اب یہ خیالات کا تعلق انسان کا اپنی طرف سے نہیں ہوتا، یہ نفس کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے خیالات آتے ہیں. لیکن مومن کے لیے یہ ہے کہ اپنے خیالات کو جو فاسد اور بیہودہ خیالات ایسے گناہ کے ایسے خیالات آتے ہیں تو ان خیالات کو ٹکا کر نہ رکھے، لا حول پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں اور ان خیالات کو اپنے جھٹک کر اپنے ذہن اور دل اور وہم و گمان سے نکال دیں آپ. تو روزے پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا آپ کے اس طرح کے خیالات آنے سے. بہت شکریہ. ناظرین آئیے وقت چلا ہے اس وقت نعت پاک کا پروگرام میں ہم نعت پاک کو شامل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد خان صاحب. جی اسد بھائی. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، 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 جھومتا 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 میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا. ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر، ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا کیا سرور آئے گا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. کیف و مستی عطا مجھ کو کر دے خدا، کیف و مستی عطا
مجھ کو کر دے خدا، مانگتا یہ دعا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ سبحان اللہ۔ فرمائشی نعت پاک پیش فرمائی گئی۔ ناظرین آئیے اس نعت پاک کے بعد ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی ہم یادگیر سے بات کر رہے ہیں سر، کرناٹک۔ جی فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ ہم کو زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی پوچھیے۔ جی یادگیر سے، کرناٹک سے۔ جی آپ اپنے سوال پوچھیے۔ جی ہم کو زکوٰۃ نکالنا تھا۔ جی بتائیے کیا آپ کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے؟ جی ہمارے پاس 6.5 تولے سونا ہے۔ جی اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی کال کا آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ سمد بھائی، سید نگر پونے سے۔ جی سمد بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ زکوٰۃ اور فطرہ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی پوچھیے سمد بھائی۔ تو زکوٰۃ اور فطرہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں جی تو کسی بھی ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا اس کا ریسیٹ لینا ضروری ہے کیا نیت کر کے دینے سے ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ایک اور کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی بھائی وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں خورشید احمد بول رہا ہوں۔ جی خورشید بھائی۔ جی خورشید احمد بول رہا ہوں میں لرو کلگام کشمیر سے۔ جی کیا سوال کریں گے؟ جی میرا ایک سوال ہے، میرا جو موبائل فون ہے جی میں نے یہ فون میں انسٹال کیا ہے یہ قرآن پاک۔ جی کیا میں اسے بے وضو چھو سکتا ہوں یا اسے میں باتھ روم لے جا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین آئیے سوالات کے جوابات لے لیتے ہیں۔ محترم سوال آیا تھا ایک روزہ کچھ چھوٹ جائے کچھ تو دوسرے روزوں پر اثر پڑ سکتا ہے کیا؟ جی اگر یہ روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے انہوں نے چھوڑا ہے تو یقیناً وہ ایک روزہ چھوڑنے کے گناہگار ہوں گے بغیر کسی عذر شرعی کے، یعنی شرعی عذر، بیمار بھی نہیں ہے، کوئی سفر پر بھی نہیں گئے، اب روزہ نہیں رکھا آپ نے تو آپ یقینی طور پر گناہگار ہے۔ لیکن آپ کے دیگر روزے رمضان تمام آپ نے روزہ رکھا، وہ ایک روزہ نہ رکھ سکے آپ، تو دیگر اور روزے یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے قبول ہو جائیں گے۔ لیکن اس ایک روزے کے سلسلے میں بغیر کسی عذر شرعی کے آپ نے چھوڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لیں آپ، اور اس ایک روزے کی قضا رمضان کے گزرنے کے بعد یعنی عید الفطر کے بعد میں آپ اس ایک روزے کی قضا ضرور کر لیں، تو انشاءاللہ اور توبہ و استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل رمضان آپ کے لیے بابرکت بنا دے گا۔ جی مفتی صاحب نے سوال کیا تھا کہ افطار ہم سارے گھر والے ساتھ کرتے ہیں اور مغرب کی نماز بھی گھر پر جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ دیکھیے مرد حضرات کے لیے بغیر کسی شرعی مجبوری کے جماعت کا چھوڑنا گناہ کا باعث ہے۔ جماعت جو ہے مرد حضرات کے لیے سنت موقدہ بعض ائمہ کے پاس واجب ہے کہ آپ مرد حضرات جو ہیں وہ جماعت سے نماز کا آپ اہتمام کریں، اور اپنے محلے کی مسجد کو کوئی عذر شرعی اگر نہ ہو آپ کو تو محلے کی مسجد کو آپ ضرور آباد کریں، محلے کی مسجد میں جا کر ادا کریں۔ اگر گھر میں آپ جماعت کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں تب بھی آپ اپنے محلے کی مسجد میں جا کر جماعت میں شریک نہ ہونے کی بنا پر آپ گناہگار ہوں گے، گرچہ کہ جماعت سے آپ نماز کا گھر میں اہتمام کر لے رہے ہوں گے۔ اطہر صاحب نے سوال کیا آج جمعۃ الوداع ہے، اگر چاند نظر نہ آئے آئندہ تو آئندہ جمعہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں یقینی طور پر دیکھیے اگر چاند نظر نہ آئے تو آئندہ جمعہ جمعۃ الوداع ہونے کی بنا پر کوئی مزید کوئی علیحدہ کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں ہے یا کوئی مخصوص خطبہ یا مخصوص نماز علیحدہ جمعۃ الوداع کی ادا کرنی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ محض ایک وداعی، جیسے ہم نے ابھی گفتگو میں عرض کیا آپ کے سامنے کہ ایک وداعی ایام اور وداعی خطبہ اور وداعی جمعے کی مناسبت سے ایک کیفیت ہے کہ امت مسلمہ پر طاری ہوتی ہے کہ رمضان گزر رہا ہے اور یہ ہمارے درمیان میں رمضان کا آخری جمعہ مہمان کے طور پر موجود ہے، اس بنا پر وہ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو اگر آئندہ جمعہ بھی اگر جمعہ رمضان کا آخری دن ہو جائے تب بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھی جی ہاں، فولڈنگ کا جو مسئلہ ہے، آستین کا مسئلہ ہو یا جو ہے سو پائنچے فولڈ کرنے کا مسئلہ ہو، واضح طور پر حدیث صحیح میں آیا
नबी करीम सल्लल्लाहु सहाबा इकराम ने फरमाया नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन कफ़ थौब कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कपड़ा मोड़ने से मना फरमाया है। आस्तीन के मोड़ना हो या पैंचे का मोड़ना हो, जब हुजूर ने मना फरमा दिया तो यकीनी तौर पर मकरूह है। अब इसमें उलमा ने फरमाया कि अगर उसको यानी 1/3 खाली एक इस तरह से मोड़ लिया, एक सिर्फ महज, तो ये कराहियत तंज़ीही है। अगर 1/3 तक अगर यहाँ तक मोड़ लेता है, पैंचा भी उसी अंदाज से मोड़ता है, तो उस वक्त मकरूह तहरीमी होती है, नमाज वाजिबुल इआदा होती है। बाज़ उलमा ने मुतलक़न अगर थोड़ा भी मोड़ लेता है तो इसको भी मकरूह तहरीमी फरमाया कि नमाज वाजिबुल इआदा होती है। लेकिन मर्द हज़रात इस बात का ख्याल रखें कि टखनों के ऊपर अपने कपड़े पहनने का एहतमाम करें, तो फिर वो न मोड़ने की ज़रूरत आएगी। ख़ुद शरई तौर पर टखनों के ऊपर अपना लिबास रखेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज़ें भी बेहतर होंगी। नाज़रीन आइए इस जवाब के बाद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं दोहा कतर से साजिद हुसैन बोल रहा हूँ। जी साजिद भाई, क्या पूछना चाहेंगे साजिद भाई? जी मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग अरब में रहते हैं जी, तो यहाँ अपने यहाँ के हिसाब से एक दिन पहले रोज़ा शुरू करते हैं, ठीक है। है। तो बीच में हम लोग जो घर जाते हैं तो यहाँ घर पे अगर 30 का चांद हो तो हम लोग का 31 रोज़ा होता है, ठीक है। तो 31 रोज़ा रख सकते हैं या बीच में अगर कोई रोज़ा हम जैसे यहाँ से जाते हैं तो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ज़रा जानकारी चाहिए मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने सवाल किया दोहा कतर से। नाज़रीन आइए इस सवाल के बाद एक मुख्तसर से वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद कायम करदा फरा एजुकेशनल सोसाइटी, जहां नए बीटेक और एमटेक कोर्सेज में तालीम हासिल करें, साथ में आला मयार की कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट और स्टूडेंट्स फॉरेन विजिट से इस्तेफादा करें। एडमिशंस और मजीद मालूमात के लिए विद्या ग्रुप कॉलेजेस से रब्ता कर सकते हैं। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर इस्तकबाल है। जदीद फैशनेबल डिजाइनर मलबूसात का बेमिसाल कलेक्शन, कदीम क्लासिकी और जदीद मर्दाना मलबूसात का हसीन तालमेल, जहां पना और अब एबिट्स पर। मुंह की बदबू हटाकर दांत और मसूड़ों की हिफाजत करता है ये फारूकी दंत मंजन। एक डॉक्टर की हैसियत से मैं कहती हूँ, फारूकी दंत मंजन, कारखाना जिंदा तिलिस्मात की पेशकश। विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद कायम करदा फरा एजुकेशनल सोसाइटी, जहां नए बीटेक और एमटेक कोर्सेज में तालीम हासिल करें, साथ में आला मयार की कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट और स्टूडेंट्स फॉरेन विजिट से इस्तेफादा करें। एडमिशंस और मजीद मालूमात के लिए विद्या ग्रुप कॉलेजेस से रब्ता कर सकते हैं। ये खुश रंग लिबास के, लिबास चाहे हो तकरीब की, या लिबास हो ईद मनाने की, ये लिबास तो सारे प्यारे हैं और ये सारे लिबास हमारे हैं। सहेली द डिजाइनर वेयर। शाह गौस पेश करते हैं रमजानुल मुबारक के मुबारक मौके पर अवार्ड याफ्ता शाह गौस हलीम। शाह गौस कैफे, शाली बंडा, टोली चौकी, हैदराबाद। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद।
इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फ़वाइद, साथ ही हम्दो नात का खूबसूरत नजराना से किनारा कर दो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो इफ्तार टाइम रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, डोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुबारक अलग क़द्र असरा अलग है, मुबारक अलग क़द्र असरा अलग है, हर एक रात एक एक क़िस्सा अलग है। दिनों में ये हफ्ते के जुमा अलग है, वो मिंबर पर सजते हैं खुतबा अलग है, वो सरदार अय्याम जुमा अलग है, मगर इश्क़ सादिक़ दुशंबा अलग है। सरी टाइम एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम है। हमारी आज की इस खुश लिबासी के लिए नाज़रीन हम बता दें ताउन किया है मोहम्मद कैप मार्ट जहाँ पनाह वालों ने, हैदराबाद का मशहूर शोरूम मोहम्मद कैप मार्ट जहाँ पनाह। आइए जो सवालात रह गए हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हामिद हुसैन हसन फ़ारूक़ी साहब क़िबला। मोहतरम नाज़िमा साहिबा ने सवाल किया था कि वालदा को कमर में फ्रैक्चर आ गया था लेकिन नमाज़ बैठकर पढ़ती हैं वो, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? जी जी बिल्कुल यह तौर पर वैसे क़ियाम नमाज के फ़राइज़ में से है। क़ियाम के बग़ैर यानी खड़े रहने, खड़े ना क़ियाम करना जो बोलते हैं, तो उसके बग़ैर नमाज़ी नहीं होती। लेकिन उज़्र की बिना पर, क्योंकि अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ आसानी का मामला चाहता है। तो शरीयत मुतहरा में इतनी लीनियंसी और इतनी सहूलियात फ़राहम की गई हैं कि बंदे को अगर उज़्र है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कलाम पाक ने, अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि अल्लाह ताला किसी भी नफ्स को उसकी अपनी हैसियत से ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं डालता। इस मुनासबत से तकलीफ़ है, वाकई तौर पर खड़ेने में तकलीफ़ है तो बैठ कर नमाज़ पढ़ सकती हैं, रुकू सजदा कर सकती हैं तो कर सके, अगर वो भी ना कर सकती हैं तब भी महज अपनी गर्दन के इशारे से रुकू और मज़ीद गर्दन को और थोड़ा सा झुकाकर सजदा अदा कर ऐसे भी नमाज़ अदा कर ले सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हो जाती हैं। जी, वितर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के बाद अदा करते थे या जो है ईशा के जी, वितर की नमाज के ताल्लुक़ से ये आया है कि वितर की नमाज को अपनी शब की नमाज़ों में आखिर नमाज बनाए। अपनी शब की रात की जो नमाज़ें होती हैं उसमें आखिर नमाज वितर को बनाने का ये हमें इस तरह से तालीम मिलती है। तो इस मुनासबत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम, जैसे अहादीस की किताबों में, बुखारी और दीगर सिहा की किताबों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात क़ियामुल लैल अदा फरमाए, उसके साथ में 3 रकात वितर के अदा फरमाए। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ रमज़ान के हद तक नहीं, मुकम्मल साल का मामूल था, जिसके ताल्लुक़ से लोग शुबे में पड़ गए कि तरावी की 8 रकात बोलकर इस बिना पर। तो 3 रकात उसके तहज्जुद की नमाज के साथ हुज़ूर अदा फरमाते थे। अगर आपने वितर तरावी के बाद में अगर आपने वितर अदा कर ली, उसके बाद भी अगर आप रात की नमाज़ें अदा करनी चाहती हैं, तहज्जुद भी पढ़ना चाहती हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तौर पर वितर पढ़ लिया आप कोई नमाज़ नहीं पढ़ सकती, ऐसी कोई बात नहीं। बराबर आप नवाफिल पढ़ सकती हैं, तहज्जुद की नमाज भी वितर अदा करने के बाद भी पढ़ सकती हैं। तो साहब ने सवाल किया था कि इतराफ़ के दौरान कोई ज़रूरी काम आ जाए और कोई शख्स आपसे आके मस्जिद में मिले, बात कर सकते हैं क्या ऐसी सूरत में? जी, इसमें दुनियावी अपने मामलात की और कारोबार वगैरह की बात के सिलसिले में मना किया गया। जो अगर जायज़ बातें, खैर खैरियत और आपस में इस तरह की कोई ज़रूरी बातें किसी मसले के मुताल्लिक़ अगर कोई पूछना चाहता है, यकीनी तौर पर पूछ सकता है, लेकिन दीगर कारोबारी बातें और दीगर लग़वियात की, लहू लईब की बातें और बेजा और लायानी बातें बिल्कुल या तौर पर एतिकाफ़ में न करें। जी, सारा साहब ने सवाल किया था कि 9 साल की लड़की एतिकाफ़ बैठना चाहती है। जी, इसमें अगर उनको आदत के तौर पर अगर एतिकाफ़, जो सुन्नत एतिकाफ़ है वो एतिकाफ़ तो एक बालिग़ होने के बाद ही वो एतिकाफ़ सुन्नत एतिकाफ़ होता है। अगर 9 साल की उम्र बाशऊर अगर लड़की है, शऊर है मुकम्मल तौर पर,
اور تمام تر اپنی طہارت اور نماز وغیرہ اور عبادتوں کا اہتمام کر سکتی ہے اور اعتکاف کی جو مسائل ہے اس سے واقف ہو سکتی ہے، اس کو موٹیویٹ کر اس کو اہتمام کروایا جا سکتا ہے تو برابر کروائیں. والدین کو اس کا اجر، خاص کر والدین کو اس کا اجر ملے گا. موبائل میں کلام پاک ہے اختصار سے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس موبائل کو بیت الخلاء وغیرہ میں نہ لے جایا جائے. بے وضو آپ اگر موبائل مطلب قرآن آپ نے اس کو آن نہیں کیا، اس کے اندر قرآن موجود ہے تو بغیر وضو کے آپ موبائل کو برابر چھو سکتے ہیں. جس طرح سے قرآن جوزدان کے اندر موجود ہے تو بغیر وضو کے آپ جوزدان کے اوپر سے آپ قرآن کو پکڑ سکتے ہیں. اسی طرح سے موبائل کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، لیکن قرآن اگر اسکرین پر وغیرہ پر ہے تو ویسی صورت میں آپ اس کو